أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلا الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحد فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرزونكم بأفواههم وتابى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أما حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها
احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ وتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، مخلص ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، گزشتہ ہفتے گزشتہ درس سورہ انفال ختم ہو کر اس میں سورہ توبہ شروع ہوئی تھی، سپارہ نمبر 9 اور سپارہ نمبر 10۔ سپارہ نمبر 10 میں کوارٹر کے اوپر سورہ انفال ختم ہوئی اور اس کی آیت نمبر 74 میں ایک عجیب بات ہے، بڑی خوشخبری کی، بڑی بشارت کی، بڑی کامیابی کی، بڑی فلاح کی۔ کیا فلاح ہے، کیا کامیابی ہے؟ فرمایا 2 کام کرنے والے بن جاؤ۔ یہ 2 کام کیا ہیں؟ فرمایا والذین آمنوا، آیت نمبر 74 سورہ انفال سپارہ نمبر 10۔ والذین آمنوا، جو لوگ تم میں مسلمان ہیں۔ ماشاءاللہ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ کا انعام ہے ہمارے اوپر۔ ہم اس ایمان کی قدر کرنے والے بن جائیں، ایمان پر عمل کرنے والے بن جائیں، بس کامیابی کامیابی ہے۔ فرمایا تم میں جو لوگ مسلمان ہیں۔ کون سے مسلمان؟ ایک بات کہا کرتا ہوں، تقیہ کلام ہے میرا، یہ نام کے مسلمان نہیں، کام کے مسلمان۔ یہ تقیہ کلام ہے میرا۔ نام کے مسلمان دنیا میں لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، لیکن کام کے مسلمان بنو جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کا نبی جو چاہتے ہیں۔ فرمایا جو لوگ مسلمان ہیں کام کے، کام کی کیا مطلب؟ اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے وہ کام کرنے والے بن جائیں، اور جن کاموں سے رکنے کے لیے کہا ہے وہ ان کاموں سے رکنے والے بن جائیں۔ یہ کام ہے، بس 2 کام ہیں۔ اللہ نے کیا کہا وہ کرو، جس چیز سے منع کیا وہ نہ کرو، ساری بات اس کے اندر آ جاتی ہے۔ فرمایا جو لوگ کام کے مسلمان ہیں۔ کام کے مسلمان کون ہوتے ہیں؟ وہاجروا، جب ضرورت پڑ جائے تو ہجرت کرتے ہیں۔ یہ ہجرت، یہ سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمایا۔ فرمایا جو لوگ مسلمان ہیں اور وہ ہجرت کرنے والے ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 ضرورت پڑنے پر ہجرت کرنا، نمبر 3 وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ جہاد کی بہت سی قسمیں ہیں۔ جہاد اسی کا نام نہیں کہ تلوار اٹھاؤ اور گردنیں کاٹتے پھرو۔ جہاد کی بہت سی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا جہاد، انسان سوچے، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، ہم سب محتاج ہیں۔ سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ سب سے پہلے میں جہاد اپنے نفس کے خلاف کروں۔ میرا نفس مجھے کیا کہتا ہے؟ اللہ کی منشا کے مطابق کام کرنے کو کہہ رہا ہے تو سبحان اللہ، اور اللہ کی منشا کے خلاف کام کرنے کو کہتا ہے تو یہ لعنت ہے، یہ غضب ہے اللہ کا۔ تو میں نفس کے خلاف جہاد کروں، اللہ اور اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں اس کے مطابق کام کرنے والا بنوں، یہ نفس کے خلاف جہاد ہے۔ اس نفس کے خلاف جہاد میں اپنا ٹائم لگاؤں، یہ ٹائم کا جہاد ہے۔ اس نفس کے خلاف جہاد میں اپنا وقت لگاؤں، اپنا مال لگاؤں اور اپنی جان لگاؤں۔ مال بھی لگ رہا ہے، جان بھی لگ رہی ہے، ٹائم بھی لگ رہا ہے۔ تو یہ جہاد کی قسمیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو 5 طاقتیں دی ہیں، غور کرو۔ نمبر 1، اللہ نے قوت لسانی دی، یہ لسان زبان، اللہ نے مجھے آپ کو بولنے کی قوت دی۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قوت سامعہ دی۔ قوت سامعہ، سننے کی طاقت۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قوت باصرہ دی۔ قوت باصرہ، دیکھنے کی طاقت۔ تو ایک زبان کی طاقت تھی،
ایک سننے کی طاقت تھی اور ایک دیکھنے کی طاقت، 3 ہوئی۔ نمبر 4، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کو قوت لامسہ دی۔ قوت لامسہ یہ ہاتھ سے چھونے کی طاقت، یہ گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے، یہ احساس ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کو دیکھنے کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی اور بات کرنے کی طاقت دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قوت شامہ دی۔ یہ الفاظ یاد رکھنا، ذرا گہرے مشکل لفظ ہیں۔ قوت شامہ، سونگھنے کی طاقت، آدمی ناک سے سونگھتا ہے، یہ چیز خراب ہو گئی، کیسی ہے؟ تو چکھنے کی طاقت ہے، سننے کی طاقت ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، ٹچ کرنے کی طاقت ہے۔ یہ اللہ نے 5 طاقتیں دیں۔ ان 5 طاقتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے فرمایا تم کانوں کا حق ادا کرو، اس سے اچھی باتیں سنو، گانے وانے مت سنو، حرام کام نہ سنو۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیکھنے کی قوت دی، فرمایا اس سے تم اللہ کی منشا کے مطابق دیکھو اور کوئی غلط نظر مت اٹھاؤ، اور اسی طریقے پر اس زبان کو غلط نہ اٹھاؤ، کوئی گالی مت نکالو، کوئی غیبت نہ کرو، کوئی چغلی نہ کرو۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی قوت اور طاقتیں دی ہیں۔ تو میں کہہ ہی رہا تھا آدمی جہاد کرے، میرا دل کیا کہہ رہا ہے اس کے خلاف جہاد کروں، زبان کیا کہہ رہی ہے، زبان چاہتی ہے شرابی پیوں جا کر، بڑا مزہ آئے گا، لوگ گلچھرے اڑا رہے ہیں، دنیا بھر کی مستی کر رہے ہیں، اور میرے اوپر حرام ہے۔ تو نفس یہ کہتا نہیں مزے اڑاؤ، گلچھرے اڑاؤ، لیکن اس کے خلاف جہاد کروں۔ تو یہ جہاد کی قسمیں بیان کر رہا ہوں میں، جب زبان کے خلاف جہاد، کانوں کے خلاف جہاد، اور اسی طریقے ہاتھوں کے خلاف جہاد، اور اسی طریقے پر سونگنے کے خلاف جہاد۔ فرمایا یہ جہاد کی بہت سی قسمیں اللہ کے راستے میں۔ تو نمبر 1 ایمان والا ہونا، نمبر 2 ہجرت کرنے والا بننا، نمبر 3 اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا بننا، نمبر 4 والذین آووا، اور یہ لوگ رہنے کا ٹھکانہ دیتے ہیں۔ جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے آئے مدینہ طیبہ تو انصار نے نصرت کی، ہجرت کرنے والوں کی۔ دین ہمیشہ 2 چیزوں سے پھیلا ہے، بزرگوں سے سنی ہوئی باتیں، ہم طالب علم ہیں۔ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک نصرت اور ایک ہجرت۔ ہر مسلمان یہ 2 کام کرنے والا بن جائے، تمہارے دین کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ ایک نصرت اور ایک ہجرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ہجرت فرمائی اور مدینہ طیبہ کے لوگوں نے نصرت فرمائی۔ جب وہ آئے تو انہوں نے رہنے کا ٹھکانہ دیا، اپنے مکان کو آدھا کر دیا، تو تمہارے لیے آدھا، میرے بیوی بچوں کے لیے۔ اپنی دکان کو آدھا مال ان کے نام کر دیا، آدھا ہمارے لیے۔ تو یہ ٹھکانہ دیا۔ وَنَصَرُوا، اور نمبر 5، اور ان کی ہر طریقے پر جان و مال سے نصرت کی۔ فرمایا قرآن پڑھو، خدا کی قسم اس وقت میرے دل کی کیفیت میں نہیں بتا سکتا کیا ہے۔ فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے پکے کام کے مسلمان ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ تم نے یہ کیا جو اللہ نے کرنے کو کہا، ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور رہنے کا ٹھکانہ دیا ضرورت مندوں کو، اور ان کی نصرت کی، ان کی ہیلپ کی۔ یہ 5 کام تم نے کیے، یہی لوگ سچے پکے مسلمان ہیں۔ تم نے یہ کیا، اب اللہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ یہ کریں گے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، تمہارے لیے مغفرت تیار رکھی ہوئی ہے، آنکھ بند ہوئی مغفرت لے لو۔ ورزق کریم، روٹی کے لالے پڑے رہتے ہیں، صبح کو کھا لی دوپہر کی فکر، دوپہر کو کھا لی تو شام کی فکر۔ ورزق کریم، ارے آؤ ہمارے پاس، ہم نے تمہارے لیے بڑی عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ سورہ توبہ پچھلے ہفتے اس کی 6 آیتیں ہوئی تھی صرف، اور ٹائم ختم ہو گیا تھا۔ آج بھی جلدی ان کو ریپیٹ کیا ہے، اور اس کے بعد آج کا درس شروع ہو جائے گا۔
یہ سورہ برات، اس میں 129 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا اس کے اندر 2467 الفاظ ہیں، 2467، اور 10,000 حرف اس کے اندر ہیں۔ اور یہ صورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، تمام صورت مدنی ہے سوائے 2 آیتوں کے۔ فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری الذمہ ہوتے ہیں، بری ہوتے ہیں ان معاہدوں سے جو وہ معاہدے مشرکین نے ان کے ساتھ کیے ہوئے ہیں۔ کیوں بری الذمہ ہوتے ہیں؟ کئی مرتبہ یہ بات سن چکے ہو، اس لیے کہ مشرکین اپنے وعدوں کو، اپنے ایگریمنٹ کو، اپنے جو عہد کرتے ہیں اس عہد کو توڑتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول ان عہدوں کو توڑ رہا ہے، ہمیں بھی ضرورت نہیں جب تم نہیں پورے کرتے ٹائم کو۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، اب تم اس ملک کے اندر، اس زمین کے اوپر، کون سا ملک؟ سعودی عرب۔ کون سی زمین؟ مکہ معظمہ۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، تم 4 مہینے اس زمین پر چل پھر لو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور اس بات کا یقین رکھو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم ہرا نہیں سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم سلنڈر نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ذلیل کر کے رہیں گے، اس لیے کہ کافر نافرمان ہیں، نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، نہ اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، نہ اللہ کی قدرتوں کو مانتے ہیں، سوائے بتوں کی پرستش کے ان کا اور کوئی کام نہیں۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، اعلان کر دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن کے اندر کیا اعلان کر دو؟ ان اللہ بریء من المشرکین، اللہ تبارک و تعالیٰ بریء الذمہ ہے مشرکین سے اور اس کا رسول بھی۔ ہاں یہ الٹیمیٹم سننے کے بعد 4 مہینے اور تم اس زمین پہ رہ لو، 4 مہینے کے اندر یا تو اللہ کے بندے بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، کفر چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، اللہ کے رسول کو ستانا چھوڑ دو اور اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے بن جاؤ، یا تو تم یہ کام کرو، نہیں تو پھر 4 مہینے کے بعد تمہارا جو حشر ہونا ہے وہ ہونا ہی ہے۔ فرمایا اس الٹیمیٹم کو سننے کے بعد فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کرنے والے بن جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پھر تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے، چین ہی چین ہے، بہتری بہتری ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر اس الٹیمیٹم کو سننے کے بعد بھی اگر تم پرواہ نہیں کرتے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور تم منہ پھیرتے ہو، فَاعْلَمُوا، پھر ہم دوبارہ کہتے ہیں اس بات کا یقین رکھو، اس بات کا یقین رکھو انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ اور ہم تمہیں بتا دیتے ہیں وبشر الذین کفروا بعذاب علیم، ایسے منہ پھیرنے والوں سے اور اللہ کی بات کی قدر نہ کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنا دو ان کو بڑی زبردست عذاب کی۔ خوشخبری کا لفظ یہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے استعمال کیا۔ الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا، ہاں وہ لوگ جنہوں نے تم سے عہد کر رکھا ہے اور اس عہد میں وہ پورا کیا انہوں نے، ولم یظاہروا علیکم عہد، اور کوئی اس میں خلاف ورزی نہیں کی، فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، تو تم بھی اپنے وعدوں کو پورا کرو اور عہد کو مت توڑو۔ ان اللہ یحب المتقین، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدے کو پورا کرنے والے سے محبت رکھتے ہیں۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ، اور فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ اشہر حرم گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، یہ 4 مہینے، 4 مہینے کون سے؟ پہلے تو اس میں بتایا تھا ایک دن، یہ اعلان کب ہو رہا ہے؟ قربانی والے دن، بقرعید والے دن، اور مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحج کی 10 تاریخ،
تو 10 تاریخ سے لے کر 10 ذی الحجہ سے 10 محرم ایک مہینہ، محرم کے بعد 10 صفر دوسرا مہینہ، اس کے بعد 10 ربیع الاول تیسرا مہینہ، اس کے بعد چوتھا مہینہ ربیع الثانی، یہ 4 مہینے، 4 مہینے تم 10 ذی الحجہ سے لے کر 10 ربیع الثانی تک 4 مہینے تم اس زمین پہ رہ لو، اس کے بعد تمہیں یا تو توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، نہیں تو پھر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ تو فرمایا ہاں جب 4 مہینے یہ پورے ہو جائیں تو اس کے بعد کیا کرو، فاقتلوا المشرکین، ان مشرکین کو قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں بھی یہ ملیں ان کو پکڑو، وخذوہم، ان کو پکڑو، واحصروہم، ان کو باندھو، وقعدوا لہم کل مرصد، اور ان کو گھیرو اور ان کی طاق میں رہو، فَإِن تابوا، ہاں اگر یہ اب توبہ کرنے والے بن جائیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں، نمبر 3 وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بن جائیں، فَخَلُّوا سَبِیلَہُم، تو ان کو چھوڑ دو، اب ان کو قتل نہ کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کرنے والے بھی ہیں اور رحم کرنے والے بھی ہیں۔ ایک بات نوٹ کرنے کی ہے، یہاں پر 3 باتیں فرمائیں جان چھوڑنے کی۔ 3 باتیں کیا ہیں؟ فَإِن تابوا، توبہ کرنے والے بن جائیں، نمبر 2 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ نماز کتنا قیمتی عمل ہے۔ نمبر 3 اور زکوٰۃ کے دینے والے بن جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر بیٹھے، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق۔ ان کے زمانے میں لوگوں نے یہ اعلان کر دیا، کچھ لوگوں نے، ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو بھی مانتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا کہ جو لوگ اللہ کی منشا کو توڑیں، اللہ کے حکم کو توڑیں، کہتے ہیں نماز پڑھیں گے، نماز سے انکار نہیں ہے، اور لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، فرمایا ان سے اعلان جنگ ہے، جنگ کا اعلان ان کے ساتھ۔ یعنی کہ آدمی نمازیں پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے۔ ہم میں کتنے مسلمان ہیں، خدا کی قسم سوچیں، غور کریں، جو ایک ایک پینی کا حساب رکھتے ہوں گے اور زکوٰۃ پوری نہیں زیادہ نکالتے ہوں گے، 1% 5% زیادہ نکالتے ہوں، کتنے ایسے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی، جو آتا ہے بس آنے دو، حلال کا آئے حرام کا آئے کیسے بھی آنا چاہیے۔ فرمایا جو لوگ سارے کام کر رہے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہے، ان سے اعلان جنگ ہے۔ تو نماز اپنی جگہ ہے، اور اسی طریقے پر زکوٰۃ کا نہ دینا ان سے اعلان ہے۔ فَخَلُوا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اس ایسے وقت کے اندر جب کہ قتل عام کا اعلان کیا جا رہا ہو، اور لوگوں میں سے کوئی آئے تمہارے پاس، مشرکین میں سے کیوں آئے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، وہ اللہ کے قرآن کو سنیں، اللہ کے درس کو سنیں، اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا نازل ہو رہا ہے اللہ کے نبی پر، اس کو سنیں، اس کو سننے کے لیے بیٹھے۔ ثم ابلغوا ما منہ، تو اس کو قتل مت کرو، یہ قرآن سننے کے لیے آیا ہے، ہو سکتا ہے اس پر ایمان لے آئے، اس کو مت مارو، ما منع، اس کو امن دو، اس کو چین دو۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ وہ لوگ ہیں جن کو علم نہیں ہے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، یہ آخر ان مشرکین سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے
جنہوں نے عہد کیا ہے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، اور یہ لوگ مسجد حرام کے قریب عہد کر چکے ہیں، فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، اگر یہ تمہارے ساتھ ٹھیک رہیں اور وہ عہد کو پورا کرنے والے بنے تو تم بھی ان کے ساتھ ٹھیک رہو، تم بھی عہد کو پورا کرو۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ عہد کی پابندی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ کیف وَإِن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ملازمہ، ان سے یہ امید کیسے کی جا سکتی ہے کہ یہ عہد کو پورا کریں گے، اس لیے کہ ان کے پاس نہ تو رشتہ داری کا لحاظ ہے اور نہ اپنے وعدوں کا لحاظ ہے۔ یرضونکم بافواہہم، اس زبان سے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے، وتابى قلوبہم، اور ان کے دل ایسے نہیں ہیں کہ ان کے دل کے اندر صداقت ہو، واکثرہم فاسقون، اس لیے کہ اس میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کو بیچ دیتے ہیں تھوڑے سے فائدے کے لیے، فصدوا عن سبیلی، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے رہتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً ان کا یہ کام بہت برا کام ہے۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ اپنے عہد کا پاس ہے نہ رشتہ داری کا لحاظ ہے۔ فاولئک ھم المعتدون، یہ لوگ حد سے نکل جانے والے وہ لوگ ہیں۔ اور ہم پھر کہتے ہیں فَإِن تابوا، ساری زندگی کفر کیا، ساری زندگی اسلام کے خلاف جنگ کی، اور ساری زندگی شرک کیا، اور اب آ کر فَإِن تابوا، اگر یہ اب توبہ کر لیں، اگر یہ اب فرما بردار بندے بن جائیں اللہ کے، اور نمبر 2 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھنے والے بن جائیں، نمبر 3 وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّین، جو ابھی 1 منٹ پہلے تمہارا دشمن تھا ابھی تمہارا دینی بھائی ہے، کیونکہ اب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّین، اب تمہارا اخی ہے، اب تمہارا بھائی ہے۔ وَنُفَصِّلُ الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یعلمون، ہم کس طریقے پر آیتوں کو کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ تم مان جاؤ۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور جو لوگ اپنے عہد کو توڑتے ہیں، اپنے وعدوں کو توڑتے ہیں وعدے کرنے کے بعد، اور وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین پر حملے کرتے ہیں۔ تمہارا دین اسلام ہے، تم مسلمان ہو، دین پر چلنا ان کے لیے ایسا ہے جیسے زہر قاتل ہو، دین پر چلنے نہیں دیتے۔ وَطَعَنُكُمْ فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین کی بے عزتی پر بے عزتی، انسلٹ پر انسلٹ کرتے رہتے ہیں، تو کیا کرو تم؟ وعدہ خلافی کر رہے ہیں اور تمہارے دین کی بے عزتی کر رہے ہیں اور تمہارے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اب تم کیا کرو؟ صبر کرو؟ نہیں۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، ائمۃ الکفر، کیا لفظ ہے قرآن کا، تو ان کے ساتھ قتال کرو جو ان کے کفر کے امام ہیں۔ پبلک کی بات چھوڑ دو، جو پبلک کا لیڈر ہے، جو قوم کے چودھری بنا ہوا ہے، جو قوم کا پریزیڈنٹ بنا ہوا ہے، جو قوم کا سب سے بڑا آدمی مانا جاتا ہے، وزیر اعظم کہو، کچھ بھی کہو، ائمۃ الکفر، اس کفر کے امام سے لڑو۔ جب اس سے لڑو گے یہ سیدھا ہوگا تو باقی سب سیدھے ہو جائیں گے۔ انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، اس لیے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں اور یہ باز آنے والے نہیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، مسلمانوں کو شرم دلائی جا رہی ہے۔ کیا شرم ہے؟ ہمیں آ جائے گی شرم؟ ہرگز نہیں آنے کی، مر کے زندہ ہو پھر بھی نہیں آنے کی۔ کیوں؟ ہمارے پاس وہ ایمان نہیں جو ایمان چاہیے، ہمارے پاس وہ یقین نہیں جو یقین چاہیے، ہمارے پاس وہ عمل نہیں جو عمل چاہیے۔ یہ تو میں زبانی باتیں کر رہا ہوں، آپ بھی زبانی سن رہے ہیں، لیکن ہمارا اندر کا حال کیا ہے ہمیں معلوم ہے۔ فرمایا الا تقاتلون قوما نکثوا ایمان، ارے کیا تم نہیں لڑو گے ان لوگوں سے
جو وعدہ خلافی کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، تم ہمارے ساتھ جنگ نہیں کرنا، اور اگر کوئی تمہارے اوپر حملہ کرے تو ہم تمہاری ہیلپ کریں گے، اور اگر کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے تو تم ہماری ہیلپ کرنا۔ یہ ایگریمنٹ ہوتے تھے، کسی کے ساتھ 4 مہینے کے، کسی کے ساتھ 9 مہینے کے، کسی کے ساتھ 2 مہینے کے، اور یہ ایگریمنٹ کو جب توڑتے تھے فرمایا الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم ان ایگریمنٹ کو توڑنے والوں سے تم جہاد نہیں کرو گے، قتال نہیں کرو گے، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ وعدوں کو توڑنا تو الگ، یہ وہ لوگ ہیں، کیا لفظ ہے قرآن کریم کا، وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں رہنے نہیں دیا، ان کو نکال دیا، مجبور کیا، نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ کہیں سے۔ 13 سالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی حیات طیبہ، مکی دور 13 سال، اس کے اندر چین سے رہنے نہیں دیا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عہدوں کو توڑا اور تمہارے رسول کو نکالنے پر مجبور کیا، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تنگ کرنے کی پہلی بات ہمیشہ ان کی طرف سے ہوتی، ابتدا انہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ أَتَخْشَوْنَهُمْ، ارے کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ ان سے مت ڈرو، فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بنو۔ اللہ کہہ رہا ہے لڑو، جہاد کرو، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے اسلام کو بچانے کے لیے، اپنے قرآن کو بچانے کے لیے، اور تمہیں کوئی پرواہ نہیں، دین کا جنازہ نکل رہا ہے نکلا کرے، اور اسی طریقے پر سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں نکلا کریں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا اتخشونہم فاللہ أحق أن تخشوا، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مسلمان ہو۔ کنڈیشن لگا دی، قاتلوہم، قتال کرو ان کے ساتھ، جہاد کرو ان کے ساتھ، اور ہم یہ وعدہ کرتے ہیں مسلمانوں تمہارے سے، کیا وعدہ کرتے ہیں؟ یعذبہم اللہ بأیدیہم، تمہارے بأیدیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھ سے ان کو ذلیل کرے گا، اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھ سے، تم لڑنے والے بنو، تیاری کرنے والے بنو، وَيُخْزِهِمْ، اور تمہارے ہاتھ سے عذاب دے گا اور تمہارے سے ان کو ذلیل کرے گا، وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نصرت کرے گا، تم گھبراؤ مت، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ، اور تمہارے قلوب کو ٹھنڈا کر دے گا، تمہارے قلوب کے اندر بڑی عجیب قسم کی نورانیت آئے گی، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور تمہارے دلوں کی جلن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دے گا۔ کیوں؟ جب تم ان پر غالب آؤ گے اور یہ اپنے کفر سے بعد آ جائیں گے، یہ تو ختم ہو جائیں گے، تو تمہاری ساری جلن ختم ہو جائے گی۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے حلیم ہیں اور حکمت والے ہیں، بڑے علیم ہیں، بڑے جاننے والے ہیں۔ ایک عجیب سوال ہے، آیت نمبر 16 سورۃ توبہ، یاد رکھنا ہم سب کے لیے ہے، خدا کی قسم ہم میں سے کوئی نہیں بچنے والا۔ ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ضرورت پڑتی ہے، اب وہی کہ اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا، اب پیدا کرنے کے بعد اب ہماری کہیں چھٹی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں مر گئے چھٹی ہو گئی، میں چھٹی نہیں، مرنے کے بعد اور عذاب آئے گا۔ ہماری زندگی کیسی گزری ہے؟ قبر کی زندگی کیسی گزرے گی معلوم ہے؟ ہمارے عمل کیسے ہیں؟ جیسے ہمارے عمل ہے ویسے زندگی گزرے گی۔ لوگ کہتے ہیں مر گئے چھٹی ہو گئی، چھٹی نہیں ہو گئی، دیکھنا مرنے کے بعد کیا حشر ہوتا ہے۔ فرمایا سوچو قرآن کیا کہہ رہا ہے، مرنا میں نے بھی، آپ نے بھی ہے۔ ام حسبتم، ارے کیا تم یہ سمجھتے ہو، ارے کیا تمہارا گمان یہ ہے،
ارے کیا تمہارا خیال یہ ہے، ارے کیا تم یہ سمجھتے ہو ان تترکو، کہاں گیا، ہاں ان تترکو، کہ تم ایسے ہی چھوڑ دی جاؤ گے. ام حسبتم، تمہارا خیال یہ ہے کہ تم ایسے ہی چھوڑ دی جاؤ گے. اردو میں کہتے ہیں نہ ہلدی لگی نہ پھٹکری، ایسی چھوڑ دی جاؤ گے. نہیں، اللہ نے اتنے انعامات کیے، تم کو دیکھنے کی قوت دی، تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. تم کو سننے کی قوت دی، تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. اللہ نے تم کو بولنے کی طاقت دی، تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. اللہ نے تم کو زبان کی طاقت دی، شامہ کی طاقت دی، ہاتھ کی طاقت دی، کتنی طاقت ہے تم کو دی، اور تم نے کوئی حق ادا نہیں کیا. فرمایا تمہارا خیال یہ ایسے چھوڑ دیں گے. ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ارے اپنے عمل سے یہ کر کے بتلاؤ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ ہاں تم نے جہاد کیا ہے، مجاہدہ کیا ہے، جہاد بالنفس کیا ہے، نفس کے خلاف جہاد کیا، جہاد باللسان کیا ہے، جہاد بالید کیا ہے، جہاد بالقلم کیا ہے. تم یہ تو بتاؤ ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ہرگز نہیں. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، جب تک کہ تم یہ نہ بتا دو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے عمل سے تم میں مجاہد کون ہے. ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیٰ، اور تم اپنے عمل سے یہ نہ بتلا دو تم میں اللہ کا اور اس کے رسول کا اور مسلمانوں کا صحیح ساتھی کون ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھنے والے ہیں. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، اور مشرکین کو یہ حق نہیں ہے. کیا حق؟ ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کے گھروں کی تعمیر کریں. شاہدین علی انفسہم بالکفر، یہ خود اپنے کفر کا اقرار کرتے ہیں. کئی مرتبہ بتا چکا ہوں. کیا اقرار کرتے ہیں؟ حرم محترم کی، خانہ کعبہ کی چابیاں لیے پھر رہے ہیں کہ ہم اس کے متولی ہیں، ہم اس کے چیئرمین ہیں، ہم اس کے سیکریٹری ہیں، ہم اس کے نگہبان ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اپنی زبان سے کفر کا بھی اقرار کرتے ہیں. بیت اللہ کے اندر کتنے بت انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ میری بیماری کا خدا ہے، یہ میری روٹی کا خدا ہے، یہ میری بیوی کا خدا ہے، یہ میرے بیٹے کا خدا ہے، یہ میرے باپ کا خدا ہے، یہ میری ماں کا خدا ہے، یہ میرے بھائی کا خدا ہے. کتنے خدا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر. اور فرمایا یہ طواف کرتے ہیں اور بیت اللہ کی کیا کہتے ہیں چابی لیے پھر رہے ہیں اور کہتے ہیں بیت اللہ کے نگہبان ہیں. اللہ نے فرمایا ان مشرکین کا کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، اور یہ کفر کی بکواس کرتے پھرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں اولئک حبطت اعمالہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دینے والا ہے اور ضائع کر دیے ہیں. وفی النار ہم خالدون، بے شک انہوں نے حرم محترم پر آج قبضہ کر رکھا ہو اور چابیاں لیے پھرتے ہوں، لیکن یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جانے والے ہیں. ہاں اللہ کی مسجدوں کو بنانے والے، اللہ کے گھروں کو بنانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں من آمن باللہ، جو صرف اللہ پر ایمان رکھیں. ان کا ایمان اللہ پر نہیں ہے. من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھے. نمبر 2 والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان رکھے. نمبر 3 واقام الصلاۃ، نماز کبھی نہ چھوڑیں. نمبر 4 وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ہمیشہ دینے والے بنیں. ولم یخشى الا اللہ،
اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. امید ہے کہ یہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت کے راستے پر لگائیں گے. یہ مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، صاحب ایمان ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اپنا ٹائم لگا رہے ہیں اور بالکل کفر کے کوئی کام نہیں کرتے، اللہ کی رضا کے سارے کام مسجد میں ہو رہے ہیں. ایک بات آئی آگے آیت نمبر 19. اجعلتم سقایۃ الحاج اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارة المسجد الحرام من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. کیا تم لوگ حاجیوں کو پانی پلانے کا کام کرنا بہت بڑا کار خیر سمجھتے ہو؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ماشاءاللہ بڑے بزرگ بیٹھے ہیں یہاں کئی. اب سے 40-50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. پہلے زمانے میں جب حرم شریف بہت چھوٹا سا تھا، بہت چھوٹا سا، تو اس زمانے میں پانی پلانے والے حرم کے اندر سرائی کندھے پر رکھ کر پھرتے تھے اور حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے. اب تو وہ سسٹم ختم ہو گیا، جگہ جگہ اب تو بڑے بڑے ٹینک رکھے ہوئے ہیں. یہ گرم پانی ہے اور یہ ٹھنڈا پانی ہے، قدم قدم پہ پانی ہے. پہلے زمانے میں وہ بڑی بڑی سرائی کندھے پر اٹھا کر پانی پلایا کرتے تھے. تو لوگ اجعلتم سقایۃ الحاج، تم حاجیوں کو پانی پلانا بہت بڑا ثواب سمجھتے ہو. وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کے اندر تم اس کی خدمت کرنا بہت بڑا ثواب سمجھتے ہو. کمن آمن باللہ والیوم الآخر، تم اس کے برابر کیسے ہو سکتے ہو جو ایمان لایا اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں. لا یستوون عند اللہ، تم دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تم نے جہاد نہیں کیا، تمہارا ایمان اللہ پر نہیں، قیامت کے دن پر نہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتے. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم، آیت نمبر 20. بڑی زبردست آیتیں ہیں. شان نزول کیا ہے؟ صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور آپس میں صحابہ کرام میں ایک بحث چھڑ گئی. بحث کیا چھڑ گئی؟ ایک نے کہا میں تو ساری زندگی گزار دی حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت کرتا ہوں، میرا تو بہت بڑا اللہ کے یہاں درجہ ہے. دوسرا کہنے لگا میں بیت اللہ کی اتنی خدمت کرتا ہوں، صفائی کرتا ہوں، جھاڑو دیتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، میرا بہت بڑا درجہ ہے. اور کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. ایک نے کہا میں تو بدری ہوں، میں نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے. آپس کے اندر بحث چھڑ گئی اور زور زور بولنے لگے. ایک دم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے بڑے جلال کے اندر اور فرمایا، کیا فرمایا؟ تم اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آواز کو بلند کر رہے ہو. اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو. یہ اللہ کے رسول کی بے عزتی ہے. یہ بحث چھوڑو کہ کون کس کا درجہ بڑا ہے. فرمایا الذین آمنوا، ہاں جو لوگ مسلمان ہیں، وہاجروا اور ہجرت کرنے والے ہیں، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور جہاد کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم، اپنے مال سے اور اپنی جان سے، اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے. تم اپنے درجے سمجھ رہے ہو پانی پلانے کے؟ نہیں، ان کا درجہ بہت بڑا ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ بڑے کامیاب ہونے والے. یُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ، آیت نمبر 21
سورہ توبہ سپارہ نمبر 10، ان آیتوں کو یاد کرو مزبانی۔ یبشرہم ربہم برحمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوشخبری دیتے ہیں رحمت کے انعامات سے نوازنے کی، ورضوان و جنات لہم فیہا نعیم، اور ایسے بہترین مقامات کی جو دائمی ہوں گے، عارضی نہیں ہوں گے، بڑی بڑی نعمتیں ہوں گی اور دائمی ہوں گی۔ خالدین فیہا ابدا، ان کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار ہے۔ آیت نمبر 22 23، یا ایھا الذین آمنوا، کافروں کی بات نہیں ہو رہی، مشرکین کی بات نہیں ہو رہی، مرتدوں کی بات نہیں ہو رہی، منافقین کی بات نہیں ہو رہی، فاسقین کی بات نہیں ہو رہی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، ہرگز اپنے باپ کو اور اپنے بھائیوں کو ہرگز ان سے تعلقات مت رکھو، باپ سے تعلق مت رکھو، بھائی سے تعلق مت رکھو۔ کب؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، ایمان کو اس کے مقابلے میں وہ کفر کو اگر اچھا سمجھتے ہیں۔ بیٹا مسلمان ہے، باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، بھائی کافر ہے، اگر وہ کافر ہے تو تمہارا ان کا کوئی کنیکشن نہیں، بے شک تمہارا باپ ہو یا تمہارا بھائی ہو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اگر تم نے اپنے باپ کو کافر ہونے کے باوجود تم نے عمل نہ کیا تو تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ ہرگز ظالموں میں سے مت بنو، بھائی کا حق بھائی کا طرح ادا کرو، لیکن اس کے کفر سے خوش مت ہو، باپ کے کفر سے خوش مت ہو۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، آیت نمبر 24، بہت خطرناک آیت ہے، آخری آیت ختم کر رہا ہوں ابھی۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، پھر کہتا ہوں، سورہ توبہ سپارہ نمبر 10، آیت نمبر 24۔ قل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، کس سے؟ مسلمانوں سے۔ ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ابا جان، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا خاندان، تمہاری فیملی، تمہارا کنبہ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم محنت کر کے کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہارا وہ بزنس، تمہاری وہ تجارت جس میں نقصان ہونے سے تم کو ڈر لگتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ مکان جن کو تم نے بڑی محنت سے بنایا اور اس مکانوں کو تم کو بڑے اچھے لگتے ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، نمبر 1 باپ، نمبر 2 بھائی، نمبر 1 باپ، نمبر 2 بیٹے، نمبر 3 بھائی، نمبر 4 بیویاں، نمبر 5 تمہارا خاندان، نمبر 6 تمہارا مال، نمبر 7 تمہارا بزنس، اور نمبر 8 تمہارا مکان۔ اگر یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تم کو زیادہ پسند ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اگر تم کو زیادہ پسند ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ اللہ کا حکم کیا؟ مفسرین نے اپنے خیالات کے مطابق
اس کی تفسیر کر دی. انتظار کرو. کس چیز کا انتظار کرو؟ ایک جواب تو یہ ہے اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. ایک مفسر نے ایک بات لکھی، محنت کرتا ہوں تو سامنے پر نتیجہ نکلتا ہے. کیا بات لکھی؟ یہ لکھی انتظار کرو. کس بات کا؟ اس بات کا چونکہ تم بیوی کو اچھا سمجھ رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، بیٹوں کو اچھا سمجھ رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، اپنے بزنس کو اچھا سمجھ رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، اپنے باپ کو اچھا سمجھ رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، اپنے بیٹوں کو اچھا سمجھ رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، اپنے بزنس کو اچھا سمجھ رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، اور اپنے مکان کو اچھا سمجھ رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، اور تم جہاد کرنے کو اچھا نہیں سمجھ رہے بنسبت ان تمام چیزوں کے، تو انتظار کرو. کس بات کا انتظار کرو؟ اس بات کا انتظار کرو کہ اچانک اللہ کا حکم آئے اور تم سب کو ختم کر دے. ایک ایسا زلزلہ آئے کہ 1 منٹ نہ لگے، سارے کے سارے دب کر مر کر ختم ہو جائے. انتظار کرو. اور پھر تمہاری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لے کر آئے جو اللہ اور اس کے رسول کو بنسبت اپنے باپ کے، بنسبت اپنے بیٹوں کے، بنسبت اپنی اولاد کے، بنسبت اپنی بیوی کے، بنسبت اپنے بزنس کے، بنسبت اپنے مکان کے، ہر چیز کو سیکنڈ نمبر پہ رکھے اور پہلے نمبر پر اللہ اور اس کے رسول کو رکھے. فرمایا اب انتظار کرو کہ تم سب کو اللہ کب ختم کر رہا ہے اور کون سی قوم کو لے کر آ رہا ہے جو ان سب کی اللہ اور اس کے رسول کی زیادہ عزت کرنے والے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمان قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.